کے بارے میں قتال فیہ کہ اس میں قتال کرنا کیسا ہے. کل فرما دیجئے قتال فیہ کبیر، اس میں قتال کرنا بہت بڑا گناہ ہے. مصد عن سبیل اللہ، اور اللہ کے رستے سے روکنا. وکفر بہ، اور اس اللہ کا کفر کرنا. والمسجد الحرام، اور مسجد حرام سے روکنا. وإخراج أهله منہ، اور اس کے رہنے والوں کو وہاں سے نکالنا. اکبر عند اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس سے بھی زیادہ بڑے گناہ ہیں. والفتنة اکبر من القتل، اور جو فتنہ ہے یہ تو قتل سے بھی بڑا گناہ ہے. ولا یزالون، اور وہ ہمیشہ رہیں گے یقاتلونکم، تم سے لڑتے. حتی یردوکم عن دینکم، یہاں تک کہ وہ تمہیں تمہارے دین سے مرتد کر دیں. ان استطاعوا، اگر وہ اس کی استطاعت رکھیں. ومن یرتد منکم، اور جو کوئی تم میں سے مرتد ہو جائے گا عن دین ہی، اپنے دین سے. فیمت، پھر وہ مرا وہو کافر، اس حال میں کہ وہ کفر کرنے والا تھا. فاولئک حبطت اعمالهم، تو بس یہ وہ لوگ ہیں جن کے اعمال ضائع کر دیے گئے فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں اور آخرت میں. وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، اور یہ لوگ آگ والے ہیں. ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. حرمت والے مہینے 4 ہیں: ذوالقعدہ، ذوالحج، محرم اور رجب. کفار مکہ اور دیگر جو مشرکین عرب تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کے مدینے چلے گئے. اس کے باوجود بھی ان کی یہ کوشش رہی اور وہ یہ کرتے رہے کہ ہم کسی نہ کسی طریقے اس نبی اور اس نبی کے ماننے والوں کو، معاذ اللہ، ہمارا دعوت چلے تو ہم ان کو ختم کر دیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حفاظتی دستہ ترتیب دیا سیدنا عبداللہ بن جاش رضی اللہ تعالی عنہ کی معیت میں، دفاعی طور پر. اور وہ انہی باتوں پہ معمور تھے. تو حرمت والے مہینوں میں مٹ بھیڑ ہو گئی اور ان سے ایک آدمی مارا گیا. تو پھر وہ کوئی معاملہ ملنا چاہیے نا، اسلام کے خلاف، دین کے خلاف، دینداروں کے خلاف، تو نہیں جانے دیتے. ہاتھ سے آ گیا نبی علیہ السلام کے پاس، پوچھ رہے ہیں جی پوچھو اس نبی سے، یہ حرمت والے مہینے سالوں سال سے چلے آ رہے ہیں، اسی بے دین سے ہی اسی تو ਇਹਦਾ احترام کرنے ہیں نا، تسی دیندار ہو کے تانا سمجھ رہے ہیں. آج کل کے معاشرے میں بھی کچھ نا اس طرح کی چیزیں بڑی چلتی ہیں. کوئی مولوی صاحب یا کوئی دیندار یا کوئی مذہبی آدمی ہے، کوئی نمازی ہے، کوئی مسجد کے ساتھ اس کا تعلق ہے، دینداری میں کچھ معروف ہے، اس سے کوئی کوتاہی ہو جائے نا حضرت، تو جب تک اس کا جینا ہم دو بھر نہ کر دیں ہمیں روٹی ہضم نہیں ہوتی. تو یہ آ گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، وہ جی حرمت والے مہینوں میں قتال کا حکم بتائیں کیا ہے، حرمت والے مہینوں میں قتال کرنے کا کیا حکم ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب ارشاد فرمایا یسألونک، یہ آپ سے پوچھ رہے ہیں نا، عن الشہر الحرام قتال فیہ، کہ حرمت والے مہینوں میں قتال کرنا کیسا ہے. تو ان کو کہو قل قتال فیہ کبیر، اس میں قتال کرنا واقعی بہت بڑا جرم ہے. آغاز کس نے کیا تھا؟ آغاز کس نے کیا تھا؟ مٹ بھیڑ کے لیے آئے کون؟ یہ لڑے کون؟ اور یہ معاملہ چلایا کنہوں نے؟ اب ایک آدمی ہے، جس طرح حرمت والے مہینوں میں اب تمہارا داؤ نہیں لگا اور مسلمانوں کا اللہ کے فضل سے کوئی نقصان نہیں ہوا اور تمہارا بندہ مارا گیا، اب تم کہہ رہے ہو کہ حرمت والے مہینے میں لڑائی اور قتال کے بارے میں کیا ہے. اور اگر تمہارے ہاتھ یہ ہوتا اور تمہارا بس اور اختیار چلتا تو تم کسی کو بھی واپس نہ آنے دیتے. ٹھیک ہے. تو اب یہ ہے کہ تم چال کے نیچے آ گئے ہو اپنی جو تم نے چلائی ہوئی تھی، تو اب تم الٹا چور جو ہے نا وہ کوتوال کو ڈانٹ رہا ہے کہ آپ نے یہ کام کیا کیا ہے. تو فرمایا یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، قتال فیہ کبیر،
اس حرمت والے مہینے میں قتال کرنا بہت بڑا جرم ہے. چلو اگر تم یہ اس چیز کا نامینیٹ کر بھی رہے ہو تو اگلی باتوں پہ تو غور کرو. وصد عن سبیل اللہ, اللہ کے راستے سے روکنا, اس اللہ کا انکار کرنا, مسجد حرام سے لوگوں کو منع کرنا, اور مسجد حرام یعنی بیت اللہ میں رہنے والے جو مکہ میں مسلمان اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے ان کو ان کے گھروں سے نکال دینا اکبر عند اللہ, یہ بھی گناہ ہے, اور یہ گناہ اس گناہ سے بڑے گناہ ہے. اب گناہ ثواب کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ نہیں دے رہا ہے نا. کسی بات پر گناہ ہے تو بنایا رکھا کس نے ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہ یہ کرو گے تو گناہ ہے. ثواب دینا تو وہ بھی کس نے؟ اللہ تعالیٰ نے دینا ہے. تو یہ گناہ ہے نا, اسی اللہ نے یہ بھی گناہ رکھا ہوا ہے, تو یہ اللہ کے ہاں بڑے گناہ ہیں ان سے. ٹھیک ہے, تو اس لیے اصلاح کی غرض سے جب بھی کوئی بات ہونا, جب بھی بات ہو مصلحانہ انداز میں ہو سکتا ہے, کسی کو زج کرنا یا ایسا انداز اپنانا جس سے کیا ہو کہ بندہ سمجھے کہ جناب ہونے داڑ چلے آیا تو اس کو جناب نا اپنا بدلہ اور انتقام پورا کر لینا چاہیے. تو یہ رویہ نہیں, غلطی ہے, کوتاہی ہے ہر بندے میں. رویہ یہ ہونا چاہیے کہ جب بھی کوئی خطبہ ہے, درس ہے, یا اسی طرح کو واعظ و نصیحت کرنے والا ہے, وہ واعظ و نصیحت کر رہا ہے, کوئی بات آپ دیکھتے ہیں, سمجھتے ہیں کہ اس میں کمی کوتاہی ہے, اس چیز کا ذکر کیا گیا, اگر دیکھیں اپنے اندر ہے کہ نہیں, سب سے پہلے اگر اپنے اندر ہے تو اس کو دور کرنے کی کوشش کریں, اگر نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں. مثلا آپ روڈ کے اوپر جا رہے ہیں نا, آپ دیکھتے ہیں ایک شخص بائک کے اوپر جا رہا ہے اور اس کا وہ کیریئر کیا ہوتا ہے, وہ نیچے ہے, تو آپ اس کو آوازیں دے رہے ہیں, تو بس اوقات ایسے ہوتا ہے جو آوازیں دے رہا ہوتا ہے وہ آگے جا کے آرام سے گر پڑتا ہے. کس وجہ سے؟ اسی وجہ سے. تو اس کو اگر دیکھا تو سب سے پہلے خود دیکھیں کہیں میرا تو نہیں ہے ایسا, پھر اس کو بھی آواز دے لیں. ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی کوتاہی اور کمی اس کو درست کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, اور کسی کو ہاتھ آ جائے تو ہم سمجھتے ہیں پہلے دن ہی یہ مسلمان ہو جائے اور جو ولی اللہ حجت اللہ ہے نا وہ بن جائے. تو ایسا رویہ نہیں ہونا چاہیے ان معاملات کے اندر بھی. تو یہ گناہ ہی ہے, چاہے کرنے والا کوئی ہو, گناہ کا تعلق گناہ کے ساتھ ہے. تو اس لیے گناہ سے اپنے آپ کو بچانے کی یہ کوشش ہونی چاہیے. اسی طرح کو نیکی کا سونا دیکھا ہے تو اس نیکی کے بارے میں انسان کو فکر مند ہونا چاہیے کہ میں یہ کیوں نہیں کر رہا اور مجھ سے یہ کیوں نہیں ہو رہی. اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگنا, سوال کرنا. ٹھیک ہے, اور اگر اس طرح کی کوئی سستی کوتاہی ہے تو اس کو دور کرنا, یہ انسان کو نیکی کی طرف لے جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ولا یزالون یقاتلونکم, تم نے ہمیشہ ہائی الرٹ پہ رہنا ہے. کیوں؟ ولا یزالون یقاتلون, ان کو جب بھی موقع ملے گا نا یہ تم سے لڑیں گے. یہ تم سے کیا کریں گے؟ اب یہاں ان کا داؤ نہیں نا چلا, اب یہ کر رہے ہیں. تو فرمایا تم نے یہ نہیں کہ اپنے اسلحہ یہ اتار دینا, بلکہ آپ نے ہمیشہ ان کے خلاف الرٹ پہ رہنا. کیوں؟ ولا یزالون یقاتلون, یہ تم سے لڑائی کے اندر کسی صورت باز نہیں آئیں گے, ہمیشہ جہاں ان کا داؤ پیچ چلے گا یہ کریں گے. حتی یردوکم عن دینکم, کب تک؟ یہاں تک کہ تم یہ دین چھوڑ کے ان کی بات کو مان لو. یہودیوں عیسائیوں کے بارے میں بھی یہی بات اس سے متنبہ اور خبردار کیا گیا. نہیں سمجھ آتی ہمارے معاشرے کو, جب کان شریف پہ پڑھتی ہیں نا, کھوپڑیاں اڑتی ہیں, تو پھر سمجھ آتا ہے کہ یار واقعی جو قرآن نے کہا تھا نا اس وقت پھر آیتیں بھی یاد آتی ہیں. اور جنہوں نے قرآن نہیں بھی نہ پڑھنا آتا وہ بھی آیتیں کہتے ہیں یار میں 2 آیتیں سیدھیاں کرا دو, اس پہ میں نے پروگرام کرنا ہے نا, تو وہ بھی اس وقت آیتیں پڑھ رہے. تو پہلے پڑھ لو, یہ ساری چیزیں تو اللہ نے کھول کے 1400 سال پہلے یہ ذکر کر دی ہیں. تو جو حقیقت اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا وہ بدل نہیں سکتی, تجزیے بدل جاتے ہیں, لوگوں کے تجربات بدل جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان مشرکین مکہ کے بارے میں بھی یہ کہا, اور اہل یہود و ہنود ان کے بارے میں بھی کہا کہ یہ تب تک چین سے نہیں بیٹھیں گے تمہارے خلاف جب تک تم ان کے دین کو قبول نہ کر لو. فرمایا یہ یہودی اور عیسائی تم سے راضی نہیں ہوں گے حتیٰ کہ تم ان کے دین کو کیا کر لو؟ قبول کر لو. یہ تب جا کے تم ان سے راضی ہوں گے, وگرنہ جو مرضی کر لو یہ تم سے راضی نہیں ہو سکتے. مقصد ان کا کیا ہے؟ وَمَن يَرْتَدِدْ, اور آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان کا مقصد یہ ہے تمہیں دین سے دور کرنا. وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ, اور جو شخص دین سے مرتد ہو جائے گا, دین کو چھوڑ دے گا, فیمت وہو کافر, وہ اس حال میں مرا کہ وہ کفر کرنے والا تھا. فاولئک حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ, اس بندے کے جتنے بھی اعمال دنیا کے لیے اس نے کیے یا آخرت کے لیے کیے وہ سارے کے سارے کیا کر دیے جائیں گے؟ ضائع کر دیے جائیں گے. اس لیے یہ بات اکثر بھی ہوتی رہتی ہے, شہادت کا مرتبہ ہے, اس کے ساتھ اجر و مغفرت کا مرتبہ ہے, یہ مسلمانوں کے ساتھ خاص ہے. کوئی ایسا شخص کہ جو غیر مسلم ہے اس کے ساتھ یہ چیزیں نہیں ہو سکتی, نہ اس کے لیے دعائیں مغفرت ہو سکتی ہے, نہ ہی اس طرح کی چیز. وہ کفر کی حالت میں مرا ہے نا, جس نے کفر کیا ہے. فیمت وہو کافر فاولئک حبطت اعمالهم, اللہ فرما رہے ہیں میں نے اس کے عمل کیا کر دیے؟ ضائع کر دیے. اس کے کوئی نیک عمل اس کو فائدہ نہیں دیں گے, چاہے اس سے پہلے اس نے حج کیا ہے, نمازیں پڑھی ہیں, تہجدیں پڑھی ہیں, صدقہ و خیرات کے اندر وہ اپنی مثال آپ کا جو کچھ بھی اس نے کیا ہے, جب اس نے کفر کر دیا نا تو اللہ کے ہاں اس کے سارے عمل کیا کر دیے گئے؟
ضائع کر دیے گئے. یہ بات ہمیں بھی سمجھنا ہے. وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ, اور فرمایا انجام اور نتیجہ اس کا کیا ہے کہ وہ آگ میں جائے گا. ہم فیہا خالدون, اور وہ اس میں ہمیشہ رہنے والا ہوگا جو کفر کی زندگی. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کے بارے میں کیا کہا ہے, اور یہ آہستہ 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 انسان کو, جس طرح نفاق ہے نا, نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ علامتیں ہیں انسان کو نفاق کی طرف لے کر کے جاتی ہیں, سب منافق بن جاتا ہے بندہ. اسی طرح ایسے کام جو گناہ کی طرف یا کفر کی طرف یا خاص طور پہ جو اغیار ہیں ان کی ملت کو فالو کرنا, من تشبہ بقوم فہو منہم, چلتے 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 پھر وہ وہاں پہنچ جائے گا اور نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ کفر کر کے مرا اور اس کے سارے عمل ضائع ہو جائیں گے. بچنے کا طریقہ کار کیا ہے؟ ایک تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے کاموں سے جو مشابہت اختیار کرنے سے بھی تم نے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے. اور فرمایا ایمان کا ذائقہ اور لذت وہ بندہ محسوس کرے گا کہ جو اس حد تک کفر کو ناپسند کرے جتنا آگ میں جانا ناپسند کرتا ہے. جتنا, اب دیکھیں گناہ کی نفرت نہیں نہ ہوگی تو کریں گے کہ نہیں. اب دیکھیں ایک آدمی ہے وہ شراب پیتا ہے, اب اس کی نفرت اس کے دل میں نہیں ہے, اس کے گناہ کا اس کو اندازہ نہیں, تو وہ بار بار وہ گناہ کر رہا ہے. موسیقی سن رہا ہے, اس کا دل جاتا ہے, کہتا کوئی گل نہیں, خیر ہے, اس کو تنبیہ بھی کی جائے گی, بتایا بھی جائے گا کہ اس پہ اتنی بڑی سزا ہے, پھر بھی جب تک اس کی شناخت اس کے دل میں اس چیز کی نہیں ہے نا برائے گی, تو وہ بار بار کرے گا اس کو. اسی طرح کفر سے نفرت, فرمایا کفر سے لوٹنا تمہارے نزدیک اتنا ناپسند ہونا چاہیے کہ جتنا آگ کے اندر جانا ناپسند ہے. آگ میں جانا کون پسند کرتا ہے؟ اسی طرح فرمایا کفر اور کفری اعمال تمہارے نزدیک اتنے ناپسند ہو گئے تو پھر تم اس سے بچ سکتے ہو, وگرنہ کیا ہوگا, کہیں ایسا نہ ہو کہ انسان اسی طرف چلا جائے. تو اگر اسی طرح یعنی کفر کی طرف پلٹ گیا, ارتداد کی طرف پلٹ گیا, تو اسی حالت میں اس نے توبہ نہ کی اور مر گیا, تو اس کا نتیجہ اور انجام یہ ہے کہ پھر یہ آگ میں رہے گا, ہم فیہا خالدون, اور وہاں سے وہ نکالا نہیں جائے گا, ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہے گا. اللہ تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں قرآن و سنت سن سمجھ کے اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے.